برحمتك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد کے آنے کی وجہ سے اور عقد میں آنے کی وجہ سے ازواج مطہرات کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہیں ہر مومن کی ماں اللہ پاک نے قرار دے دیا. یعنی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ مقام نصیب ہوا. اور جس کو بھی جو مقام ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ملتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مقام ساری رات عبادت کرنے سے ملا ہے، یہ مقام عقد مصطفیٰ میں آنے کی وجہ سے ملا ہے. انہی میں ایک ہماری اماں جان ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. آج 10 رمضان ہے اور آج کے دن آپ کا انتقال ہوا، اور نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ پہلی زوجہ ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، حسنین کریمین کی نانی جان ہیں. سب سے پہلے آپ ایمان لائیں. جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال روک دیا تو آپ نے اپنا مال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا. عرب میں سب سے مالدار خاتون تھیں، حسب و نسب بڑا اعلیٰ تھا، شرافت بڑی تھی، اور نشو و نما بھی شریف خاندان میں پائی، اور مال و دولت بھی بہت تھا، اور شہزادی کی طرح زندگی بسر کر رہی تھیں. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو فقیرانہ زندگی گزاری اور سارا مال دین پہ قربان کر دیا اور حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس وصف کی تعریف کرتے تھے کہ خدیجہ کس وقت میرے کام آئی. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لوگ مجھ پہ ایمان نہ لائے، تو اس وقت جو مجھ پہ ایمان لائیں وہ خدیجہ ہیں. تو عورتوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. جب حضور پریشان ہوئے تو حضور کی پریشانی دور کرنے والی بھی سیدہ خدیجہ بنی رضی اللہ تعالی عنہا. اب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی تھیں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں جن کے ہاتھ میں سالن اور کھانے پینے کی چیزوں کا برتن ہے. تو جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور جبریل امین کا سلام کہنا. آپ اندازہ لگائیں جنہیں سلام کے لیے رب تعالی بھیج رہا ہے وہ جبریل ہیں، اور جن کو سلام مالک بھیج رہا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. جب حضور کی عقد میں آئی ہیں، حضور سے اتنی وفا کی ہے کہ خالق کا جبریل امین کو بھیج کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہتا ہے. اور پھر یہاں تک نہیں تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ انہیں بشارت دیجیے
یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ انہیں بشارت دیجئے کہ جنت میں ان کا موتیوں کا محل ہے۔ اب ابھی انہوں نے پردہ نہیں فرمایا، لیکن اس سے پہلے ہی بشارت دے دی گئی کہ جنت میں ان کا موتیوں کا محل ہے، اور وہ ایسا محل ہے جس میں کوئی شور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہے، نہ ہی کوئی تکلیف ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تھی اس کے اوپر انعام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کسی آپ کی زوجہ پر اتنا رشک نہیں کیا، نہ مجھے اتنا رشک ہوا، تو نہ میں اتنا رشک کرتی تھی جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پہ آتا تھا۔ حالانکہ وہ تو مجھ سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکی تھی، وہ تو موجود ہی نہیں تھیں۔ ایک عورت کو دوسری عورت سے رشک آتا ہے اس وقت کہ جب وہ زندہ ہوتی ہے، تو پھر یہ اللہ پاک نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ خامد میرے طرف ہی آئے، میرے پاس رہے، اور پھر دوسری چاہتی ہے میرے پاس رہے۔ اگر ایک سے پیار زیادہ ہوگا تو دوسری کو رشک آئے گا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو رشک آتا تھا، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے فوت ہو چکی تھیں، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہری حیات میں رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جس طرح حضرت علی شیر خدا کو منع فرما دیا کہ شیر خدا جب تک فاطمہ زندہ ہیں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ میری فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی تھیں اور کتنا دل جیتنے والی تھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ تو مجھ سے پہلے، میرے نکاح سے پہلے وہ فوت ہو چکی تھیں، لیکن میں رشک کیوں کرتی تھی کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کا ذکر کرتے اور میں ذکر ان کا سنتی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ بس وہ سرخ رخساروں والی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جب یہ جملہ کہا تو بس وہی تھی، تو آپ میں ہاں وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، ان میں یہ وصف تھے، اور اللہ نے ساری اولاد مجھے ان سے دی ہے سوائے حضرت ابراہیم کی۔ یہ جو آج بھونکتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، ان کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ؟ ان کا کیا تعلق ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ؟ نام سیدہ طیبہ کا لکھتے ہو، کتوں بولتے سیدہ خدیجہ پہ ہو، جو ان کی والدہ واجدہ ہیں، جن سے ساری اولاد ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج ہمارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا دن آتا ہے تو یہ مناتی ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ہم بھی مناتی ہیں، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں تم نے فلاں کا ذکر نہیں کیا، اہل بیت کے فلاں فرد کا ذکر نہیں کیا تو آپ کو محبت نہیں۔ ہم ان کو پوچھتے ہیں جو غافل لوگ ہیں اور جو دین سے دور ہیں، علماء پہ اعتراض کرنے والے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اب کہاں مرے ہو، آج کا دن کس کا دن ہے؟ یہ جو بڑے دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، آج تو ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے؟ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دن آتا ہے وہاں وہ مر جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن آتا ہے ان کے گھر میں ماتم، صف ماتم بھی جاتی ہے، تو ان کا حسنین کریمین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا؟ آپ اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ دین دیا ہے جس پہ رب کی بھی مہر ہے، رب کے مصطفیٰ کی بھی مہر ہے۔ تمہیں کسی سے مسئلہ ہی نہیں ہے، تم ہر زوجہ مصطفیٰ کا ادب کرتے ہو کیونکہ تم مومن ہو، اور مومن ہی اماں جان کا ادب کرتا ہے، اور مومن ہی ساری حضور کے ازواج کا ادب کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم ان کا دن نہیں مناتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی شرم کرو، حیا کرو، دن تو وہ نہیں مناتے، ان کے اندر کوڑ ہے۔ جب بھی ان مقدس ہستیوں کے آراس آتے ہیں یہ عرس اور آراس اہل سنت ہی مناتے ہیں، وہ کانی ونڈ نہیں کرتے اور ڈنگی تقسیم نہیں کرتے، ان کے دل سیدھے ہیں، اس لیے حضور کے ساتھ جو بھی منسوب ہوتا ہے وہ ہمارا محبوب ہوتا ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دن کتنا مقدس دن ہے کہ جن سے یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اور نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بار بار ذکر کرتے، یہاں تک کہ حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے سیدہ خدیجہ کی محبت عطا فرمائی ہے. یعنی آپ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد اتنا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے جو انہیں کفایت کر جاتا. یہ کیوں آپ کہہ رہی تھیں؟ اس لیے کہہ رہی تھی کہ حضور کی اتنی محبت تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کب کی دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں، پھر بھی حضور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں اتنا گوشت بھیجتے تھے کہ سہیلیوں کو وہ گوشت کفایت کر جاتا تھا. یہ حدیث بتاتی ہے مرنے کے بعد تحفے جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی روح خوش ہوتی ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو یہ تحفے بھیجا کرتے تھے اور گوشت بھیجا کرتے تھے. یہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ مذہب ہے اور مسلک ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جو تحفہ بیچتا ہے ثواب کی صورت میں آگے انہیں بھی ملتا ہے. تو یہ حدیث پاک بھی اس پہ دلیل ہے. جو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح زندگی گزاری کہ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنے خوش تھے کہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے تھے اور ان کا ذکر خیر کرتے تھے اور ان کی سہیلیوں کے پاس بھی تحفے بھیجتے تھے. یہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اگر وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھیں، پھر غار حرا میں جانا پڑھیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلی دی، اور کس طرح شیب ابی طالب میں وہ جو اپنے دور میں شہزادی تھیں اور کس انداز سے وہ رہتی تھیں، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ گھاٹی میں بھی چلی گئی اور وہاں پتے کھائے گئے. یعنی یہ دین پہ چلنا کو آسان کام ہے. ہمارے لیے تو آج نماز پڑھنا مشکل ہوگی، ہمارا ذکر سننا مشکل ہو گیا. اور میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کو کوئی ایک دن کمرے میں بند کرے تو دیکھو آپ کا حال کیا ہوتا ہے، اور آگے آپ کے مرچیں رکھ دی جائیں، کھاؤ، یہ پتے رکھ دیے جائیں، یہ کھاؤ، اور پھر جو ایک بادشاہ ہو، ایک شہزادہ ہو، یہ شہزادی ہو، اور پھر وہ اس میں ہو، تو اسے کہتے ہیں غم کا سال. یعنی اسی سال میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. آج بھی آپ جائیں مکہ شریف تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شیب ابی طالب ہے. ادھر سب کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا، تو اس لیے آج زمانہ ان کا نام لیتا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں حضور کی تمام ازواج اور حضور سے منسوب آل اور اصحاب رسول اور اولیاء صاحب کا ادب و احترام نصیب فرمائے.